बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों भाई हम उम्र थे। शक्ल सूरत, कद कामत, रंग व रूप कोई फ़र्क नहीं था। मिजाज भी तकरीबन एक ही जैसा था। बस उमर थोड़ा सा हठ धर्मी की तरफ मायल था, जबकि अली जल्द ही ज़िद छोड़कर बात मान लेता था। उनकी पैदाइश में सिर्फ 2 घंटों का फ़र्क था और उमर को अपनी इस 2 घंटे की बड़ाई का खूब एहसास था, और उनके दरमियान अक्सर व बेशतर इसी बात पर बहस भी हो जाती थी। हम उमर होने की वजह से अली अक्सर उसका नाम लेकर पुकार लिया करता था। उस दिन भी वो सब नाश्ता कर रहे थे जब अली ने उमर को मुखातिब किया, उमर ज़रा नमक इधर सिरकाना। तमीज़ से बात करो, 2 घंटे बड़ा हूँ तुमसे। उमर उसके तर्ज तखातुब पर तिलमिला जाता। हम दोनों हमसिन हैं और 2 घंटे की बड़ाई छोटाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली दलील देता, क्यों नहीं पड़ता? 1 मिनट में दुनिया में क्या से क्या हो जाता है। कितने लोग पैदा होते हैं, कितने मर जाते हैं। लाखों लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। करोड़ों लोग ज़लज़ले की ज़द में आकर अपना हंसता खेलता घर तबाह बर्बाद होते देख लेते हैं। एक कंपनी सैकड़ों प्रोडक्ट्स तैयार कर लेती है, हज़ारों अदद सिगरेट पिए जाते हैं और कितने ही मिलियन शराब इस्तेमाल की जाती है। और मैं तो तुमसे पूरे 2 घंटे बड़ा हूँ। फिर तुम मेरी बड़ाई मान क्यों नहीं लेते? उमर ऑब्जेक्शन उठाता। ओके भाई, आप मुझसे बड़े हैं। अली उसके सामने हाथ जोड़ लेता। तो अब तुम मुझे क्या कहोगे? उमर भाई, अली मुस्कुराते हुए कहता। तो उमर का गुस्सा भी काफूर हो जाता कि इन बहन भाइयों में मोहब्बत भी इंतहाई शदीद थी। इन दोनों की इस किस्म की मासूम झड़पों पर सब मुस्कुराते थे। हाजरा बेगम और इब्राहिम अब्बास ने अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी खतूत पर की थी। इब्राहिम अब्बास साहब इस बात के मोतरिफ थे कि नेक बीवी खुदा का बेहतरीन अतिया है। हाजरा बेगम ने ज़िंदगी की हर शक्ल में इब्राहिम का साथ दिया था और औलाद की बेहतरीन तरबियत का क्रेडिट तो वो हाजरा बेगम को ही देते थे। 12 साल सऊदी अरब में गुजारने की वजह से उन्हें औलाद के साथ रहने का बहुत कम मौका मिला था, मगर हाजरा बेगम ने शौहर की गैर मौजूदगी में भी औलाद की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस बात पर इब्राहिम साहब अल्लाह के बाद अपनी बेगम के बहुत शुक्रगुजार थे। नेक तीनत, बा किरदार, साबिर व शाकिर बीवी पाकर वो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उनकी औलाद में सबसे बड़े अहमद अब्बास थे, कंप्यूटर इंजीनियर और अपनी फील्ड में मुकम्मल इंसान। पूरा स्टाफ उनके इखलाक व किरदार की वजह से उनका गर्विदा था। घर में उन्हें अब्बास के नाम से ही पुकारा जाता था। अब्बास के बाद हसन था। MBBS डॉक्टर, मेन हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था। अपने हॉस्पिटल का वो वाहिद जवान डॉक्टर था जो कभी नमाज में कोताही नहीं करता था, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई और जगह। अल्लाह ने उसके हाथों में शिफा भी बहुत दी थी। फिर उनकी इकलौती बेटी जुहा थी, फर्स्ट ईयर की तालबा, थोड़ी शोखो चंचल, शरारती और थोड़ी संजीदा और बुर्दवार, इस्लाम पसंद और बापर्दा लड़की थी। इसके बाद दोनों उमर और अली थे, जिनकी छोटी छोटी प्यार भरी लड़ाइयों से घर में ज़िंदगी का एहसास होता था। कभी कभी जुहा भी उनके साथ मिलकर बच्ची बन जाती और उनकी शरारतों में उनका पूरा पूरा साथ देती। अली ने अपना होमवर्क ख़त्म करके इत्मीनान से एक लंबी अंगड़ाई ली। उमर, जो बेड पर नीम दराज मुताले में मसरूफ़ था, अली की तरफ मुतवज्जे हुआ। अली, ज़रा मेरा भी होमवर्क तो कर दो, बड़ी दिलचस्प कहानी है और ख़ासी तवील भी। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अली बोल पड़ा, नहीं भाई प्लीज़ आप कर लें, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, अब रिसाला मुझे दें। मैंने तुम्हें कहा ना, कहानी बहुत तवील है और तहय्युर से भरपूर भी। मैं मुकम्मल किए बगैर हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तब तक तुम मेरा होमवर्क कर दो। मुझे नहीं करना आपका होमवर्क। अली ने बेजार सी सूरत बनाई। अम्मी को पता चला तो उल्टा मुझे ही डांट पड़ जाएगी। तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो? मैं तुमसे बड़ा हूं ना। उमर की तेवरी पर बल पड़ गए। बड़े हैं तो आपको मेरा होमवर्क करके देना चाहिए था, ना कि मुझे आपका। अली, मैं कहता हूँ होमवर्क कर दो, वरना। उमर ने किताब साइड में रखकर उसे वार्निंग दी। वरना क्या कर लोगे तुम? अली ने हाथ नचाकर पूछा। तमीज़ से बात करो, 2 घंटे बड़ा हूँ तुमसे। उमर चिल्ला पड़ा। अली ने सहमने की एक्टिंग की। रहम अली जा रहम। अली ने उमर के हुजूर फरियाद की। एक शर्त पर, मेरा होमवर्क कर दो, वरना तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। उससे शहादत और दरमियानी उंगली की मसनूई रिवॉल्वर बनाकर अली का निशाना लिया। हम मर जाएंगे मगर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ठीक है यह सालिम हुक्मरां, अगर मौत ही हमारा मुकद्दर ठहरी तो हम जाम शहादत नोश करने के लिए तैयार हैं। उड़ा दे हमें गोली से, फिर हम भी अल्लाह के हुजूर जिंदा व जावेद हो जाएंगे। अली ने चुन चुन कर डायलॉग मारे। क्या मतलब? होमवर्क ना करने की सज़ा में तुम्हें मार दिया गया तो तुम शहीद कहाँ से हो जाओगे? क्या अल्लाह की राह में मर रहे हो? उमर ने उसे घूरा। मस्तूमी की मौत तो मर रहा हूं ना।
میں صرف 3 گنوں گا علی، اگر تم نے حامی نہیں بھری تو یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ عمر نے بندوق تانی۔ نہیں نہیں، علی نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھرپور ایکٹنگ کی۔ 3۔ عمر نے 1 2 کہے بغیر 3 کہا اور ریوالور سے گولی چلا دی۔ ڈھچکائیں! نادیدہ گولی سیدھی علی کے سینے میں جا گھسی اور وہ ہائے کہہ کر گر پڑا۔ ڈھچکائیں! عمر صاحب بہت غصے میں دوسری گولی بھی چلا گئے۔ علی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کوئی اس وقت اگر انہیں دیکھ لیتا تو بیسٹ ایکٹر ایوارڈ سے نوازتا، مگر افسوس اس وقت انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ عمر کے منہ سے نکلنے والی ڈھچکائیں کی آواز سن کر زحا، جو کہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی اور علی جو زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا اس سے لپٹ گئی۔ ہائے میرا بھائی، میرا پیارا بھائی! ایکٹنگ میں تو وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ آہو بکا کرنے لگی، تڑپتے ہوئے علی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، علی علی تمہیں خدا کی قسم ابھی نہیں مرنا۔ اس کی اس بات پر علی سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ مرنے والے کو اس طرح کمنٹ تھوڑی دیے جاتے ہیں آپ ہی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم چپ کرو۔ زحا نے اپنا کام روک کر اسے گھورا۔ مرنے والے اس طرح اٹھ کر انسٹرکشن نہیں دیتے، مت بھولو کہ تم مر رہے ہو۔ پھر عمر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہائے ظالم، میرے پیارے بھائی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اسے اتنی بے رحمی سے مار ڈالا؟ ہائے، اب میرے نوٹس کے لیے کون خوار ہوا کرے گا؟ اف، گھر کا سودا صرف کون لایا کرے گا؟ زحا کی کامیاب ایکٹنگ پر عمر نے دل ہی دل میں اسے داد دی، جبکہ اس کی بات سن کر علی اسے گھورنے لگا تھا۔ پھر اپنا تڑپنا بھول کر پھر سے اٹھ بیٹھا اور خفگی بھرے لہجے میں زحا کو کہنے لگا، آپ کو اپنا سودا سلف لانے کی پڑی ہے، میں مر رہا ہوں، اس کا کوئی غم نہیں، تو اتنی آہوزاری کس لیے کر رہی ہوں؟ زحا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں تو رہنے دیجئے، علی کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہ مرنے مرانے کا کام کبھی فرصت میں کریں گے، ابھی شرٹ کی پریس خراب ہوئی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی قمیض سے نادیدہ جھریاں مٹانی چاہیں۔ خبردار! عمر نے پھر اپنا ریوالور تانا۔ ابھی میری گولیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، میرا ہوم ورک کر دو ورنہ… ابھی میرا 1 گھنٹہ سونے کا ارادہ ہے بگ بی، جب سو جاؤں تو اپنا ریوالور خالی کر دیجیے گا میرے جوان سینے پر۔ اس کی بات پر زحا اور عمر کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ چے پدی کا شوربہ! زحا ہنسی چھپا کر علی کو چڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں عباس اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عمر اور علی کے کمرے سے آوازوں کو وہ بخوبی سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ زحا ہنستی ہوئی ان کے کمرے سے باہر نکلی تو بھائی اور بھابھی کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تو خود بھی وہیں آ گئی۔ السلام علیکم۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیا بات ہے، اندر سے گولیاں چلنے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں؟ عباس نے شگفتہ لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ وہی، دونوں پاگل ہیں۔ عمر علی سے اپنا ہوم ورک کروانا چاہ رہا تھا۔ علی کے انکار پر اس کی 2 گھنٹوں بڑی والی غیرت جاگ اٹھی اور وارننگ دینے کے بعد دھڑا دھڑ گولیاں چلا دیں۔ پتہ نہیں علی کو یہ 2 گھنٹے چھوٹا ہونے کی سزا کب تک ملے گی۔ آف کورس زندگی بھر، زحا مسکرائی۔ ریوالور تو پورا خالی ہو گیا ہوگا، کلثوم بھابھی نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ریوالور خالی ہونے والا نہیں بھابھی، جتنا جی چاہے گولیاں چلا دو، پھر بھی کافی سٹاک رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن ابھی ہاسپٹل سے لوٹا تھا، چائے پینے کی غرض سے ادھر آیا تھا۔ سب کو یہاں بیٹھے دیکھا تو خود بھی وہیں آ گیا۔ زحا کی بازو والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ اس نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ان بہادروں کی جو اپنی ساری قوتیں اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ عباس بھائی نے عمر و علی کے مشترکہ کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا ہوا ہمارے بہادروں کو؟ حسن کے لہجے میں بھائیوں کے لیے محبت تھی۔ ہوم ورک نہ کرنے کی پاداش میں علی پر گولیاں چل رہی تھیں۔ کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے دونوں۔ حسن نے ٹھنڈی سانس لی، پھر ایک دم ہی زحا کی طرف مڑا۔ کالج کھلے 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور تم نے اب تک کلاسز جوائن نہیں کی؟ زحا جو آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی اس کی بات پر سیدھی ہو بیٹھی، پھر تھوڑا گڑبڑا کر جواب دیا، بھیا وہ ایکچولی ابتدائی دنوں میں کچھ خاص پڑھائی نہیں ہوتی، لیکچرز بھی پابندی سے نہیں لیے جاتے، اس لیے میں نے اب تک… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ پھر بھی ابتدائی دن تو گزر چکے، اب تو پابندی سے پیریڈ ہو رہے ہوں گے، تم خواہ کیوں اپنی پڑھائی کا نقصان کر رہی ہو؟ بس اب فوراً کلاسز اٹینڈ کرو۔ اوکے جی، وہ دھیمے سے بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اپا جان، حسن نے زحا کے جانے کے بعد کلثوم کی طرف دیکھا۔ کلثوم ان کی خالہ زاد تھی، اس لیے عباس سے نکاح ہونے کے باوجود وہ اسے بھابھی کے بجائے ہمیشہ کی عادت کی وجہ سے آپا جان ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ زحا، عمر اور علی تو عباس سے اس کی نسبت طے ہونے کے بعد سے ہی بھابھی کہنے لگے تھے، مگر وہ اسے آپا جان ہی کہا کرتا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر کلثوم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپا جان، کیا یہ زحا ایک بھی دن کالج نہیں گئی؟ گئی تھی ایک دن، انہوں نے ہنس کر جواب دیا، لیکن پھر الٹے پاؤں واپس چلی آئی۔ کیوں؟ حسن نے استعجابیہ کہا۔
عباس نے بھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہاں ریگنگ ہو رہی تھی فریشرز کی۔ اتفاق سے اس نے وہ منظر دیکھ لیا اور ایسی گھبرائی کہ دوبارہ جانے کا نام نہیں لیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ایسی سچویشن سے سبھی کا پالا پڑتا ہے، اور اب اتنے دن ہو چکے ہیں کہ ریگنگ کا معاملہ بھی پس سے پشت چلا گیا ہوگا، مگر وہ نہیں مانی۔ اب تم نے کہا ہے تو وہ ضرور ہو جائے گی۔ اوہ، حسن چپ ہو گیا۔ پھر عباس بھائی کو مخاطب کیا، بھائی کیا خیال ہے، ریگنگ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے؟ مطلب؟ کلثوم بھابھی نے اسے ناسمجھی کے عالم میں دیکھا۔ مطلب تحریک کی جانب سے کوئی مہم یا ہفتہ بنا کر؟ کلثوم کو جواب دے کر اس نے عباس بھائی کو دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں، کلثوم بولی۔ فریشرز تو اس کی خوب زور و شور سے حمایت کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر یہی لوگ جب سینئر ہو جاتے ہیں تو بے چینی سے اپنے جونیئرز کی آمد کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ آئیں اور کب یہ ان کی ریگنگ لے سکیں۔ زحا کا کالج تو تینوں فیکلٹیز کے لیے ہے، میڈیکل کالجز میں ریگنگ کا کیا حال ہے تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ان کی بات پر حسن نے متفق انداز میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ یہ خرابی تو بڑھتی چلی جائے گی، پھر تدارک مشکل ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سوچتے ہیں اس سلسلے میں۔ عباس بھائی نے متفق ہو کر حامی بھری۔ بھیا یہ آپ کی چائے۔ زحا نے کپ اس کے سامنے رکھا۔ عمر اور علی زور سے باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلے۔ ان کی ٹیوشن کا وقت ہو چکا تھا۔ سنا ہے ہمارے نوجوان آج آپس ہی میں دھڑا دھڑ گولیاں چلا بیٹھے ہیں، حسن نے شگفتگی سے کہا۔ دونوں کھسے آنے لگے، مگر یہ تو اپنی طاقت کا غلط جگہ استعمال ہوا۔ عباس بھائی کی بات پر دونوں شرمندہ شرمندہ کھڑے تھے۔ پھر عمر بولا، بھائی ہم لوگ سیریس نہیں تھے، اٹ واز جسٹ فار انجوائے۔ اوکے، وہ مسکرائے۔ چلو ٹیوشن کے لیے نکلو، وقت ہو رہا ہے۔ چلو علی، عمر نے اسے کہا اور پلٹ پڑا، مگر علی تو عباس بھائی کی باتوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے عمر کی بات نہیں سنی۔ علی، عمر نے دانت پیسے۔ علی چونک پڑا۔ چلتے ہو یا؟ اس نے پھر مصنوعی ریوالور بنا کر علی کو ڈرایا، پھر دھیان آنے پر گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا اور سراسیمہ نگاہوں سے عباس بھائی کی طرف دیکھا تو وہ سب ہنس پڑے۔